26ویں ترمیم بلوچستان بار کونسل کی جانب سے آئینی بینچ کی تشکیل روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر 26ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا آئینی ترمیم کے ارکان سے زبردستی ووٹ منظور نہیں لی جا سکتی آئینی ترمیم سے آئین کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا آئینی ترمیم کو آئین کے بنیادی حقوق اور بنیادی آئینی ڈھانچے کے منافی قرار دیا جائے پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے چیف جسٹس کی تعیناتی مداخلت کے مترادف ہے درخواست میں موقف کسان کارڈ کا اجرا گندم نہ خریدنے پر مجھے تنقید کا نشانہ بنایا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کسان کارڈ تقریب سے خطاب کہا مجھے ایسی پالیسی بنانی ہے جس میں کسانوں کو نقصان نہ ہو کسانوں کو سہولیات دی جائیں گی تو عوام کو سہولیات مل سکیں گی کسان کارڈ کا اجرا نواز شریف کا کرنا تھا پنجاب حکومت کسانوں کی خوشی کے لیے اقدامات کر رہی ہے کسانوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر کے حل تک بھارت سے تجارت اور دوستی کی باتیں قبول نہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی وارننگ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ تھا لیکن ہمارے وزیر خزانہ بھارت سے تجارت سے متعلق باتیں کر رہے تھے انتہا پسند بھارت مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا لیکن نواز شریف ان سے ملاقات کے لیے تڑپے جا رہے ہیں یا ان کا حلیہ بگاڑنے کا کام کر رہے ہیں ان لوگوں کا کام صرف ترمیم کرنا ہی ہے اور یہ سب کچھ اہداف کے مطابق کرتے رہیں گے حافظ نعیم نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا دیا روسی وفد کے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم نے بہت سارے معاملات پر بات چیت کی علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے تعاون جاری رکھیں گے پارلیمانی سفارتکاری ایک انتہائی مؤثر ذریعہ ہے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات اور تعاون کا تسلسل ہے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی علاقائی امن اور علاقائی ترقی کے لیے پرعزم 26ویں ترمیم درست سمت کی جانب اہم قدم ہے سائلین انصاف کے حصول کے لیے عدالت جاتے ہیں ترمیم سے انصاف کے حصول میں تیزی آئے گی آئینی ترمیم پر 20 بار بات کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے پنجاب اسمبلی میں میڈیا ہال بنانے کا اشارہ دے دیا کہتے ہیں 2 یا 3 ماہ کے اندر میڈیا ہال بن جائے گا ملک میں سیاسی استحکام ہے یا نہیں غور کرنا چاہیے پنجاب کے عوام پولیو مہم کا متحرک حصہ ہیں والدین کی توجہ بچے کو معذوری سے بچا سکتی ہے جوڈیشل مجسٹریٹ ملی نے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کو ہنگامہ رائے کے 2 مقدمات سے بری کر دیا عدالت میں پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ اور دیگر کے خلاف مقدمات کی سماعت ہوئی دوران سماعت عدالت نے 2 مقدمات میں حلیم عادل شیخ کی بریت کی درخواست منظور کر لی عدالت نے سچل تھانے میں درج 2 مقدمات میں حلیم عادل شیخ کو بری کر دیا جیل ریفارمز ایجنڈا میں اہم پیش رفت سیکریٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس اہم فیصلے محفوظ جیل منصوبے کے تحت پنجاب کی 43 جیلوں میں 9200 جدید کیمرے نصب ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیف سٹی کو 1 ہفتے میں پنجاب بھر کی جیلوں کے سروے مکمل کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سے متعلق بل فوری پارلیمان میں پیش کیے جانے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کا بل آئندہ چند دنوں میں ایوان سے منظور کرائے جانے کا امکان ایم کیو ایم کے بلدیاتی اختیارات سے متعلق بل پر بھی غور کیا گیا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی 26ویں آئینی ترمیم پر منوعن عمل درآمد کرانے وفاق اور صوبوں میں آئینی بینچز کی فوری تشکیل کا میکانزم بنانے پر تبادلہ خیال اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے فلسطین میں شہریوں کو نشانہ بنانا انتہائی تشویشناک قرار دے دیا پارلیمنٹیرینز فار گلوبل ایکشن کے 45ویں سالانہ فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا بدقسمتی سے دنیا اس وقت تنازعات کا شکار ہے پاکستان میں 39 ممالک کی شرکت عالمی امن و انصاف کے فروغ کے لیے
हमारी कोशिशों का सबूत है। 77 साल में मकबूजा कश्मीर में 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। भारत का जम्मू कश्मीर पर ग़ाज़िबाना कब्ज़ा आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 29 अक्टूबर को समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत 2 अक्टूबर को हुई थी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस का हतमी फैसला देने से रोक रखा है। पोलियो की रोकथाम, सिंध हुकूमत का इक़दाम। सिंध भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 7 रोज़ा खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कराची SMB फातिमा जिन्ना स्कूल गार्डन वेस्ट में तकरीब का इनेकाद। सूबाई वज़रा जाम इकरामुल्लाह धरेजो, जाम खान शोरो, सरदार शाह, जुल्फ़िकार शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर शरीक। मुहिम में सिंध भर में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाएंगे। 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम में ब्रेक आने के बाद पोलियो केसेस में इजाफा हुआ। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की गई। वज़ीर आला सिंध का पोलियो मुहिम तकरीब से खिताब, कहा पोलियो मुहिम 7 दिन तक जारी रहेगी। पोलियो के कतरे के साथ विटामिन A के कतरे भी पिलाए जाएंगे। पोलियो खतरनाक मर्ज है। मुल्क में पोलियो का खात्मा करने के लिए पुरअज़्म है। पोलियो वायरस बच्चे की जिंदगी तबाह कर देता है। पोलियो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गया। हमें कोशिश करनी है कि जल्द हमारे मुल्क से भी पोलियो का खात्मा हो। मुराद अली शाह की इंसदादे पोलियो मुहिम को मौसर बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ओहदा संभालने के बाद आज पहला फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस फुल कोर्ट इजलास का हिस्सा नहीं होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज से मुकदमात की समाअत करेंगे। कॉज लिस्ट जारी। आज से 1 नवंबर तक के लिए 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जजेस तकर्रुर के कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के लिए पार्लिमान से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान तवीलुल मुद्दत कमीशन होगा। कमीशन की फैसला साजी में हिज़्ब इख्तिलाफ के 2 अरकान का किरदार अहमियत का हामिल करार। कमीशन में हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान बानी PTI की मंजूरी के बाद होगा। PTI की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास के अलामिये का मतन। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत वज़ीर आला KP के मद्दाह निकले। शेर अफजल मरवत की अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। कहा गंडापुर के बहुत से इक़दामात की तारीफ की है। वो वज़ीर आला हैं। एहतजाज में उनके किरदार का नून लीग और दीगर जमातें नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। एहतजाज में अली अमीन के बजाय क़यादत को आगे करेंगे। हम गंडापुर की सपोर्ट से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उनके एहतजाज को जवाज़ बनाकर गवर्नर राज के लिए भी रास्ता हमवार हो सकता है। PTI में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ बानी PTI का ब्लॉक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने वाज़े कर दिया। कहा इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल ठीक और जायज़ है। हमारा और मौलाना का ट्रैक एक ही है। ये हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। IMF पैकेज के बाद पाकिस्तान को दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी फंड्स की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से 2 अरब 75 करोड़ डॉलर्स मिलने का इम्कान। फंड्स 4 सालों के लिए बजट सपोर्ट की मद में फराहम किए जाएंगे। भारत से आने वाली आलूदा हवाएं लाहौर के लिए जहर बन गईं। स्मोक की मजमूई शरह 500 से तजावुज।
فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ اسموگ کے باعث آج سے لاہور میں اسکولوں کے اوقات تبدیل، تدریسی عمل صبح 8:45 پر شروع ہوگا۔ اوقات کال کا اطلاق آج سے 31 جنوری 2025 تک ہوگا۔ شکارپور میں پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کارروائی، 2 مغوی بچے بازیاب۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کی کامیاب کارروائی پر پولیس اور رینجرز افسران کو شاباش کہا۔ انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل بیسڈ کارروائی اور مؤثر اقدامات لائق ستائش ہے۔ گرفتار اغوا کاروں کے خلاف ٹھوس اور مؤثر تفتیش کر کے نشان عبرت بنانے کی ہدایت۔ لسبیلا میں درگاہ شاہ نورانی سے واپسی پر زائرین کی بس الٹ گئی، 2 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہو گئے۔ حادثہ موسلی چڑھائی کے مقام پر بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک۔ زائرین کا تعلق کراچی کے علاقے نیو کراچی عیدگاہ گراؤنڈ سے ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ تہران پر اسرائیل کے حملوں کا معاملہ سلامتی کونسل میں پہنچ گیا۔ اقوام متحدہ نے آج اجلاس طلب کر لیا۔ روس، چین، الجزائر کی ایرانی درخواست کی حمایت۔ ایران نے اسرائیلی حملے کے بعد اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ روسی فیڈریشن کونسل میں فیڈرل اسمبلی کی چیئرپرسن والنٹینا موچوینکو دورے پر پاکستان پہنچ گئی۔ نور خان ایئر بیس پر ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے روسی فیڈرل اسمبلی کی چیئرمین کا استقبال کیا۔ اپنے دورے کے دوران والنٹینا کی قیادت میں روسی وفد چیئرمین سینٹ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقاتیں کرے گا۔ چیئرپرسن والنٹینا موچوینکو آج سینٹ کے خصوصی اجلاس سے خطاب بھی کریں گی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل و گیس کی قیمتیں گر گئیں۔ تیل کی قیمتوں میں 5% تک کمی۔ برطانوی خام تیل برنٹ آئل $73 فی بیرل پر فروخت۔ امریکی خام تیل WTI $68 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ عالمی گیس کی قیمت میں 3.5% کمی، $2.47 فی MMBTU میں فروخت۔ قومی کرکٹ ٹیم کے 7 ممبر آسٹریلیا روانہ۔ بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤف اور فیصل اکرم شامل۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے میچ 4 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے آسٹریلیا نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ T20 سیریز کے میچز 14، 16 اور 18 نومبر کو کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ سے اختلافات، آپسی ان بن، گیری کرسٹن اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے تعلقات خراب۔ پاکستان وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے استعفیٰ دے دیا۔ گیری کرسٹن کا وائٹ بال ٹیم اور سینٹرل کانٹریکٹ کی کیٹیگریز میں اپنی پسند ناپسند منوانے پر بضد۔ پاکستان میں قیام سے انکار، سپورٹنگ اسٹاف میں من پسند افراد شامل کرنے کا مطالبہ، PCB کا مطالبات ماننے سے انکار۔ گیری کرسٹن کی آسٹریلیا نہ جانے کی دھمکی بھی کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ گیری کرسٹن عہدے سے مستعفی۔ پاکستان کی ون ڈے اور T20 ٹیم کے لیے نئے ہیڈ کوچ کا حتمی نام سامنے آ گیا۔ جیسن گلیپسی کو دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے قومی وائٹ بال ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا۔ قومی ریڈ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ کو اضافی ذمہ داری دے دی گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے گیری کرسٹن کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا مثبت آغاز، تاریخ کی نئی بلند ترین حد کو چھو لیا۔ مثبت معاشی اشاریہ، مارکیٹ میں نئے ریکارڈ قائم۔ 100 انڈیکس 91,013 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروباری ہفتے کے آغاز میں امریکی ڈالر $4 سستا ہو کر $277.60 کا ہو گیا۔
اور عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں کے اثرات پاکستان پر اثر انداز. ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان. پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر، ڈیزل کی قیمت 2 روپے فی لیٹر کمی متوقع. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ 31 اکتوبر کو متوقع. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وزیر اعظم شہباز شریف کی مشاورت سے حتمی فیصلہ کریں گے. السلام علیکم، NTN نیوز کے ساتھ میں ہوں